سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رکوع اور اپنے سجدے کے اندر یہ کہا کرتے تھے کیا؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، کہ یہ تسبیح ہے، اے اللہ تو پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، تیری بزرگی ہے، تو بڑا ہے، تو پروردگار ہے ہمارا، و بحمدک، تیری حمد و ثنا کے ساتھ ہم تیری طرف آتے ہیں، مانگتے ہیں، التجا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، بخش دے، تو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں معاف دیں۔ بڑے عظیم الفاظ ہیں، اللہم اغفر لی کے الفاظ ہی بہت عظیم الفاظ ہیں۔ یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے ساتھ بھی اس کو پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کی جو دعا ہے سبحان ربی العظیم، اس کے ساتھ بھی آپ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اس میں بھی تھوڑی سی اختلاف اس طرح کا تھوڑا سا پایا جاتا ہے کہ جی دعا ایک ہی پڑھیں یا دو پڑھ لیں، ایک کا ہی انتخاب کریں، یعنی سبحان ربی العظیم رکوع میں، سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں، بس یہی پڑھیں 5 دفعہ 7 دفعہ 10 دفعہ۔ لیکن اس دعا کے ساتھ یہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ان دونوں دعاؤں، یہ دونوں دعائیں بھی جمع ہو سکتی، تیسری سبوح قدوس وہ بھی جمع ہو سکتی، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سجدے کی طوالت، رکوع کی طوالت کے لیے ان اذکار کو، ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ بیان کرتی ہیں کہ جب سورۃ فتح نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کو ہم سورۃ نصر کے نام سے جانتے ہیں، فتح سورت جب یہ نازل ہوئی تو اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان تھا وَرَأَيْتَ الَّذِينَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ ان الفاظ کے ساتھ رکوع بھی کرتے اور سجدہ بھی کرتے۔ الفاظ کیا ہیں؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ 6 الفاظ ہیں، انتہائی آسان ہیں، ان الفاظ کو پڑھنا چاہیے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو میں نے ذکر کی ہے، اس طرح مسند احمد میں بھی ہے۔ تو نماز میں بھی ہمیں ان دعاؤں کو اپنا حصہ بنانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔